اللبنو، لبن کا معنی دودھ ہوتا ہے. لبن کا معنی لبنا خالصا سائغا للشاربین. اس کو عربی میں حلیب بھی بولتے ہیں. حلیب کا معنی دوہا ہوا. تو دوہا جو جاتا ہے وہ دودھ ہی نہ ہوتا ہے. تو حلیب، محلوب، لبن. لبن قرآن شریف میں مذکور ہے. اللبن غذاء جید، دودھ ایک عمدہ غذا ہے. عمدہ ایک اچھی خوراک ہے، اچھی غذا ہے. غذا کی جمع اغذیہ آتی ہے. غذا کی جمع آوینتن کے وزن پر غین ذال یہ مادہ. وہو اخف الاغذیۃ علی المعیدۃ. لوگ میدا میدا بولتے ہیں، عربی میں ہے معیدہ. کیا ہے؟ اور یہ معدے کے اوپر، اس پر معدے کے اوپر سب سے ہلکی غذا ہے. کیسی غذا ہے؟ سب سے معدے کے لیے سب سے ہلکی غذا ہے. مگر ہم کو سب سے بھاری غذا معلوم ہوتی ہے. بہت گیس بنتی ہے. پتہ نہیں لگے کیسے لوگ دودھ پی لیتے ہیں. اگر میں دودھ پی لوں تو دودھ میں کیسے بنتی ہے. بہرحال الگ الگ مزاج ہوتا ہے. وہ ہے بہت قدرت کی اچھی چیز ہے. ہم نہیں ہضم ہوتا ہے ہر آدمی کو، الگ بات ہے. تو معدے پر یہ سب سے ہلکی غذا ہے. اس کو ہضم ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. وَلِذَلِكَ كَانَ الْغِذَاءُ الْوَحِيدُ لِلْأَطْفَالِ مِنْ وَقْتِ الْوِلَادَةِ. اور اسی لیے، اس لیے کہ معدے کی سب سے ہلکی غذا ہے، اسی لیے من وقت الولادہ، ولادت معنی پیدائش، پیدائش کے وقت سے لے کر بچوں کی یہ تنہا غذا ہے. کیا ہے؟ بچے سے دودھ ہی نہ پیتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ دنوں تک وہ خالی دودھ ہی پر وہ چلتا ہے. دودھ ہی نہ اس کی خوراک ہوتی ہے. اسی لیے بچے کی پیدائش کے وقت سے لے کر کے بچوں کی یہ تنہا کیا ہے؟ غذا ہے. طفل کی جمع اطفال ہے. اور سمجھ گئے؟ الی ان تصیر سن الواحد سنۃ علی الاقل. یہ کب تک بچوں کی جو ہے وہ تنہا غذا ہے؟ الی ان، یہاں تک کہ تصیرہ ہو جائے سن الواحد، کسی کی عمر 1 سال. بھائی قدرت ایک ہوتا ہے. یہاں تک کہ بچے کی عمر کتنی ہو جائے؟ 1 سال ہو جائے. علی الاقل، کم سے کم. علی الاقل کم یعنی کم سے کم 1 سال. 1 سال تو کم سے کم بچہ دودھ پیتا ہی ہے. اور سنتین علی الاکثر، یا زیادہ سے زیادہ کتنا ہو جائے؟ 2 سال. ہمارے ہاں 2 سال ہی کیا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. دایائیں اپنے بچوں کو وہ پورے 2 سال دودھ پلائیں. 2 سال کے اندر جو دودھ پیے گا، وہ جس کا پیے گا وہ اس کی رضاعی ماں ہو جائے گی. اس کے ساتھ اس کا جو دودھ پیے گا رضاعی بہن یا بھائی ہو جائے گا یا ہو جائے گی. 2 سال کے بعد اگر کوئی پیے گا، سمجھ رہے ہیں، تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے. 10 سال، 5 سال، 4 سال، 3 سال کی مدت میں کوئی دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ 2 سال کے اندر ایک گھونٹ بھی پی لیا تو اس کی رضاعی ماں ہو گئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ وَهُوَ الْغِذَاءُ الْوَحِيدُ أَيْضًا لِصِغَارِ الْحَيْوَانِ. وَهُوَ دودھ، اور دودھ ہی تنہا غذا ہے لصغار الحیوان، صغیر کی جمع صغار، چھوٹے چھوٹے حیوانوں، جانوروں کی بھی. وَلِبَعْضِ الْمَرْضَىٰ، اور بعض بیماروں کی. ارے گائے بھینس یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بکری کے بچے، کتیا کے بچے، وہ سب کیا پیتے ہیں؟ دودھ ہی نہ پیتے ہیں. وَلِبَعْضِ الْمَرْضَىٰ، اور بعض بیماروں کے لیے. بعض بیمار کو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، وہ کھانا نہیں، صرف دودھ ہی ان کو دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ دودھ ہی دیتے ہیں. وَلِبَعْضِ الْمَرْضَىٰ، اور بعض بیماروں کی. مریض کی جمع مرضیٰ ہے، جیسے قتیل کی جمع قتلہ ہے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَ مِنْهُ فِي الصَّبَاحِ، اور بہت سے لوگ صبح کے وقت میں دودھ تناول کرتے ہیں، دودھ کھاتے ہیں.
کوئی دودھ پیتا ہے اور کوئی دودھ کھاتا ہے، بچہ پیتا ہے۔ بہت سے لوگ دودھ صبح کے وقت کھاتے ہیں، عندما تکون المعدۃ خالیۃ، جس وقت معدہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ خالیۃ اس میں فاعل ہے نا، خیلا معاملہ خالی وطن معاملات دوسرے کے کیا خالی ہوتا ہے، جس وقت معدہ خالی ہوتا ہے۔ وقبل ان یاکلوا شیئا آخر، اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ کوئی دوسری چیز کھائیں، یعنی دوسری چیز کھانے سے پہلے اور معدہ کے خالی ہونے کے وقت۔ تو معدہ جب کوئی چیز نہیں کھائیں گے تبھی نہ معدہ خالی رہے گا۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بہت سے لوگ صبح کے وقت دودھ پیتے ہیں، دودھ کھاتے ہیں جب معدہ خالی ہوتا ہے اور دوسری چیز کھانے سے پہلے۔ وَنُحَصِّلُ اللَّبَنَ مِنَ الْغَنَمِ، اب دودھ کہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں؟ وحصل یحصل، لبن کی جمع البان، اور ہم دودھ حاصل کرتے ہیں کس سے؟ بکریوں سے۔ غنم کی جمع اغنام بھی آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم بکریوں سے، بھیڑیوں سے کیا کرتے ہیں؟ دودھ حاصل کرتے ہیں۔ بھیڑ کا بھی کیا ہوتا ہے؟ دودھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے جو بھیڑی ہوتی ہے جو بھی مادہ ہے اس کے دودھ ہوگی کہ نہیں ہوگا؟ دودھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ والمعیزی، معیز اور معاذ یہ اس میں جن سے بھیڑیوں کو بولتے ہیں، کس کو؟ ہاں بھیڑ کو۔ والبقری، اور گائے سے کہ بیل سے، ہاں والبقری، اس میں تا نہیں ہے تو بقر سماج یہاں پر کیا ہے؟ گائے سے۔ کوئی دیکھے تا نہیں کہتے بیل سے، تو بیل بھی دودھ دیتا ہے اور گائے سے دودھ حاصل کرتے ہیں۔ اور جاموسی، جاموس کا معنی بھینس کے، اور بھینس جاموس کی جمع جوامیس آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ والابلی، اب ابل کا معنی اونٹ کریں گے، اس سے یہ سب اصل میں غور نہیں کرتے ہیں تو یہ ترجمہ کر جاتے ہیں اور اونٹ سے دودھ حاصل کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ گئی بات؟ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ ایک تالاب میں جو ہے وہ ایک درخت تھا اور اس کے اوپر ایک مرغا بیٹھا تھا، تو اس نے انڈا دیا، بتاؤ کہاں گرا؟ تو کہتے تھے کہ پانی میں گرا۔ ایک بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ایک تالاب کے اندر ایک درخت تھا تو اس کے اوپر ایک مرغا بیٹھا تھا، اس نے انڈا دیا تو کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں گھر سے پانی گر گیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جواب دینے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ آپ لوگ ہنس رہے ہو تو ایون کا ترجمہ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں اونٹ دودھ دیتا ہے۔ چلو بہرحال، وَأَحْسَنُ لَبَنُ الْغَنَمِ، احسن اللبن، سب سے عمدہ دودھ کس کا ہوتا ہے؟ بکری کا دودھ ہوتا ہے، مگر بکری کا دودھ نہ ملتا ہے نہ کوئی پیتا ہے، نہ ملتا ہے نہ کوئی پیتا ہے۔ بیمار جب ہوتے ہیں تو تلاش ہوتی ہے کہ بھائی بکری کا دودھ لاؤ، پلیٹ گھر گئی ہے نا۔ وَأَحْسَنُ أَنْ لَا يُشْرَبَ اللَّبَنُ إِلَّا إِذَا كَانَ خَمِيمًا، اور بہتر یہ ہے کہ دودھ نہ پیا جائے مگر جب کہ تازہ ہو، یعنی باسی دودھ نہ پیا جائے، کیا؟ تازہ دودھ۔ کون سا دودھ؟ بہتر یہ ہے کہ دودھ نہ پیا جائے مگر جب کہ تازہ ہو۔ خمیم کا معنی تازہ، یعنی تازہ ہی دودھ پینا بہتر ہے۔ سمجھ آگے بات؟ خمیم کی جمع آتی مخام۔ وَأُغْلِيَ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ، اغلیہ، غین لام یہ مادہ باب فعال میں گیا، اکرما کے وزن پر اغلیہ۔ اغلا یغلی، اغلان کا معنی جوش دینا، ابالنا، اس کو دودھ کو ابالتے ہیں نا، جوش دیتے ہیں نا۔ وَأُغْلِيَ، اور اس دودھ کو پکایا گیا ہو، جوش دیا گیا ہو، ابالا گیا ہو، کس میں؟ فی اناء نظیف، ایک صاف ستھرے برتن میں، اور ابال کے فوراً نہیں پی لینا چاہیے۔ ثم بارودا فی مکان لا تصل الیہ الاطربہ، تراب کی جمع اطربہ ہے، مٹی، دھول، خاک کے، اور تصلو تاؤ سیلو تھا، وصل تھا، واو گر گیا، جو علامت مضارع مفتوح کسرے کے بیچ میں پڑے ہیں نا۔ بارودا یبردو، سمجھ گئے؟ ہاں، ثم بارودا، پھر وہ ٹھنڈا ہو جائے، دودھ کیا ہو جائے؟ کہاں ٹھنڈا ہو؟ فی مکان، ایسی جگہ میں ٹھنڈا ہو، لا تصل الیہ،
جہاں دھول نہ پہنچے. دودھ رکھ دیا ایسی جگہ جہاں آندھی چل رہی تو دھول ہی اس میں بھر جائے گی تو دودھ صاف ستھرا رہے گا. اسی لیے دودھ وغیرہ کو ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں دھول نہ پہنچے, صاف ستھری جگہ. ٹھیک ہے. واللبن الجید اذا ترک ونفسه ساعات, اللبن الجید عمدہ دودھ, اذا ترک جب اسے چھوڑ دیا جائے, ونفسه اس کی ذات کے ساتھ, یعنی صرف وہاں دودھ رہے کوئی اور چیز نہ رہے, صرف دودھ رہے وہاں اور کوئی چیز مچھر مکھی دھول وغیرہ کچھ نہ رہے. ونفسه یہ واو مفعول معه والا ہے, جیسے جاء البعوض والجباد ایاک والاسد ہے نا. عمدہ دودھ کو جب چھوڑ دیا جائے, ونفسه واو معنی میں مع کے, ونفسه اے مع نفسه اس کی نفس معنی ذات, اس کی ذات کے ساتھ, یعنی وہاں دودھ ہو کوئی اور چیز. تو ترجمہ میں کہتے ہیں دودھ کو جب اس کی ذات کے ساتھ چھوڑ دیا جائے, یعنی صرف اور صرف وہاں کیا رہے, دودھ رہے. کب تک چھوڑ دیا جائے؟ ساعتن, ساعت کی جمع ساعت, کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے. تکونت علی سطحہ, تکونت کون کانا کونو کونم تفعول میں گیا, تکونا کون کا معنی ہونا بننا, تو تکونت علی سطحہ, سطح کا معنی چھت کے ہوتا ہے, اوپری حصہ ہوتا ہے. تو دودھ کے اوپری حصے پر بنتی ہے, کیا بنتی ہے؟ قشرتن ایک بالائی یا ایک چھلکا کہہ لیجئے. قشر کا معنی چھلکا ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک چھلکا. دہنیتن کا معنی ہوتا ہے دہن, تیل سے بنا ہے چکنا. کیا ہے؟ ایک چکنا چھلکا بنتا ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب اسمانہ روغن دار کے ہوتا ہے تو روغنی کہہ لیں, روغن دار کہہ لیں. اسی کا ہم نے ترجمہ چکنا کر دیا ہے. جو تیل والی چیز ہوتی ہے اس میں چکناہٹ ہوتی ہے, تو اس کے اوپر ایک روغن دار یا ایک چکنا چھلکا بن جاتا ہے. تو سمل قشتہ, اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ بالائی. قشتہ کا معنی وَيَا لَذِيذَةُ الطَّعْمِ, اور وہ خوش ذائقہ ہوتا ہے. لذیذ معنی مزیدار, اور طعم کا معنی ذائقہ, مزیدار ذائقے والا ہوتا ہے, یعنی خوش ذائقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خوش. یحبها کثیر من الناس, بہت سے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. بہت سے لوگ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بالائی دیجیے. کیا دیجیے؟ بالائی کھاتے ہیں بہت سے لوگ.